ایک قبیلہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں، قبیلہ مضر، خستہ حال لوگ، جسموں پہ کپڑے بھی نہیں، بھوک سے آنکھیں دھنس گئی ہیں اندر، کانپتے ہاتھ، پریشانی۔ ان کی بھوک دیکھ کر، ان کے لباس پھٹے دیکھ کر اللہ کے محبوب پریشان ہو گئے۔ فرمایا بلال سے کہو جلدی سے اذان پڑھے۔ ابھی روٹین میں ٹائم تھا اذان میں، حضرت سیدنا بلال حبشی نے اذان پڑھی، جلدی فرمایا اقامت بھی پڑھو۔ لوگ آ گئے، مسجد بھر گئی، حضور نے جماعت کرائی۔ جماعت کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی مدد کرو بھائی سارے۔ ایک صحابی اتنے دینار ڈال کے لائے تھیلی میں کہ تھیلی بند نہیں ہو رہی تھی۔ اب کوئی گندم لا رہا ہے، کوئی کھجوریں لا رہا ہے، کوئی جوں لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا۔ ان لوگوں کو مال ملتا جا رہا ہے، کھانا کھاتے جا رہے ہیں، ان کے لیے کمبل آ رہے ہیں، چادریں آ رہی ہیں، لباس آ رہا ہے، وہ اوڑھتے جا رہے ہیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جس طرح سونا چمکتا جاتا ہے صاف کرے، تو اس سے کہیں بڑھ کر حضور کا چہرہ ہم چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کسی کو خوشیاں مل رہی ہیں اور حضور مسکرا رہے ہیں، اور چہرے پہ رانائی سی آتی جا رہی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گویا منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا۔ یہاں رکیں، شاعر نے روکا ہے، یہاں تفکر اور تدبر کا کہا ہے، کہا سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ یہاں شاعر نے تدبر کا کہا ہے، کہ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، بھلا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ۔ حضور کو دیکھ کے اللہ اللہ کہتے ہیں، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں یاد آتا ہے خدا پر دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو کسی کو مل رہا ہے تو چلو اس پر بھی خوش ہو کے دیکھ لے، کسی پر عطا ہو رہی ہے تو چلو اسے دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ یعنی کسی کی خوشی میں مل تو قبیلہ مضر والوں کو رہا تھا نا، پر حضور نے ہمارے لیے سنت چھوڑی کہ اگر کسی بھوکے کو کبھی کھانا ملے تو تم بھی خوش ہو جایا کرو، کسی بے لباس کو لباس ملے تو خوش ہو جایا کرو، کسی غریب کو مال ملے تو اس کا حساب نہ کرنا شروع کر دیا کرو کہ کتھوں آیا ہے، انہیں کتھوں لے لیا ہے، بلکہ کسی کو ملے تو اس پر خوشیوں میں خوش رہو، دوسروں کو ملے تو اس پر راضی رہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک انتہائی تربیت افروز، معنی خیز اور نہایت ایمان افروز ارشاد سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ خود بخود حساب کرے کہ قیامت کے لیے اس نے آگے کیا روانہ کیا ہے، خود ہر جان اپنا اپنا حساب کرے، دیکھ لے کہ اگر آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کو حاضر ہونا پڑے تو اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہ تم خود احتسابی کرو، تھوڑا سا نا اپنا حساب خود نکالو، اپنے اوپر تھوڑی محنت کرو۔ میں اور آپ جس زمانے میں ہے نا، اس دور کے اندر لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ساری زندگی دوسروں کا حساب کرتے رہتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسلام خود احتسابی کی بات کرتا ہے، سیلف ٹرائل، خود احتسابی، اپنا حساب کرنا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔
چل تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اقبال کہنے لگے اپنے لیے تو کچھ کر جا، اپنے اندر اتر، اور اتنا اتر کہ ڈوب جا اپنے من میں۔ جب تو یہاں پوری طور پر ڈوب جائے گا تو پھر تجھے زندگی کا سراغ ملے گا، اور یہ کام تو نے میرے لیے نہیں کرنا، اپنے لیے کرنا ہے۔ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، سراغ۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، چل اپنا تو بن۔ خود احتسابی کریں۔ ساری زندگی دوسروں پہ الزام لگایا ہے، فلاں کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ کوئی کسی کی وجہ سے پیچھے نہیں رہا، جو پیچھے رہا ہے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے رہا ہے، جو پیچھے رہ گیا ہے اپنی غلطیوں کو نہ سدھارنے کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ انسان کی کامیابی کا سب سے پہلا زینہ، سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ وہ اپنا حساب کرنا شروع کرے، خود احتسابی کرے۔ حضرت لقمان حکیم سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنی حکمت کہاں سے حاصل کی، اتنی دانائی؟ تو حضرت لقمان حکیم نے بڑا انفرادی اور بڑا خوبصورت اور معنی خیز جواب دیا، فرمایا یہ دانائی میں نے نادانوں سے سیکھی ہے۔ حضور نادانوں سے آپ نے دانائی سیکھ لی؟ ساری زندگی تو یہ سنتے رہے کہ حکیموں سے حکمت ملتی ہے، آپ فرما رہے ہیں نادانوں سے دانائی سیکھی؟ تو آپ فرمانے لگے جب بھی میں نے نادانوں کو کوئی نادانی والا عمل کرتے دیکھا نا، میں نے بیوقوفوں کو کوئی بیوقوفی والا کام کرتے دیکھا، تو میں نے ان پر تنقید کرنے کی بجائے یا ان نادانوں پر تنقید کرنے کی بجائے اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیا کہ کہیں یہ کام میں تو نہیں کرتا۔ مجھے دانائی آ گئی، میں نے عبرت پکڑ لی۔ اپنی زندگی سے، اپنے وجود سے کچھ نفع لے، ایسا نہ ہو کہ یہ بیکار ہو جائے۔ لیکن اگر زندگی صرف اور صرف کھانے پینے میں، لباس پہننے میں اور باتیں کرنے میں لگ جائے تو پھر تو آپ بیکار ہو جائیں گے۔ پھر تو محسوس ہوگا کہ جیسے انسان نہ خوابوں کی دنیا میں زندہ ہے، باتوں کے ساتھ اپنے دل کو مطمئن کرتا ہے۔ اس نے اچھا لباس پہن لیا ہے، بس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے، طرح طرح کے کھانے منگاتا رہتا ہے، بس زبان کے ذائقے پورا کرتا رہتا ہے۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگے کھانے کھائیں گے، انواع و اقسام کے مشروبات استعمال کریں گے، طرح طرح کی زیب و زینت کریں گے، اور منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں کریں گے، منہ کھول کھول کے گفتگو کریں گے۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں جن کا مقصود ہی صرف لباس پہننا ہے، مقصود ہی صرف کھانے کھانا ہے، مقصود ہی منہ کھول کھول کے باتیں کرنی ہے۔ ان لذات میں جو لوگ پوری طرح الجھ گئے، کوئی خیر کا کام ہی نہ کر سکے، کوئی مقصد زندگی کی طرف ہی نہ بڑھ سکے، یہ بدترین لوگ ہیں۔ کھجور اور میدے کا حلوہ بنا کر حضرت عثمان غنی نے بھیجا، مثلا کتنا کو مہنگا حلوہ بنتا ہے یار آج، یا کیا عرب کے اندر کھجور عام تھی؟ یہ ذرا انداز دیکھیے، کھجور اور میدے کا حلوہ بنا کر، البدایہ والنہایہ نے لکھا ہے حضرت عثمان غنی نے وہ حلوہ تیار کر کے نا تو پتہ کیا آج حضور کہاں تشریف فرمائے؟ تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ نور پر حضور کرم فرما تھے۔ حضرت عثمان غنی نے وہ حلوہ پیش کیا، گھر میں بھیج دیا، محبوب تشریف لائے تو گھر والوں نے حلوہ پیش کیا۔ حضور نے فرمایا کہاں سے آیا ہے؟ عرض کی حضور عثمان غنی نے بھیجا ہے۔ آپ ذرا یہ انداز دیکھیے اور جملوں کا چناؤ دیکھیے، ایک حلوہ ہی آیا ہے نا، اور دیا حضور کو ہے۔ سرکار تناول فرما کے کہ کہاں سے آیا؟ یا رسول اللہ عثمان غنی نے بھیجا ہے۔ تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کا انداز دیکھیے، کہا اللہ عثمان تجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو ہو جانا راضی عثمان غنی۔ حلوہ حضور کو بھیج رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں اے اللہ عثمان تجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ حلوہ حضور بخدا خدا کا یہی ہے در۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فرمایا اللہ
تجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو ہو جانا عثمان سے راضی.